السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، تفسیر قرآن کی آج ہماری چوتھی مجلس ہے اور تیسرے پارے کی دو اہم آیتیں جو ہماری باقی رہ گئی تھی، کیونکہ کل ہم نے دوسرے پارے کی ہی جو روزے کے فرضیت والی آیت تھی اسی میں اپنی تفسیر کو مکمل کیے تھے۔ تیسرے پارے میں اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اسلام کا جو فائننشیل سسٹم ہے، دیکھو ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر تو قبر میں جانے تک اور صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک جتنی بھی آپ کی لائف کی ایکٹیویٹیز ہے، جیسے آپ کا اٹھنا ہے، جیسے آپ کا بیٹھنا ہے، جیسے آپ کا دکان پہ جانا ہے، جیسے آپ کا کاروبار کرنا ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کی عبادات ہے، آپ کی نمازیں ہیں، آپ کے روزے ہیں، ایسے ہی آپ کی معاشرت ہے، آپ کے معاملات ہے، آپ کا لین دین ہے، اور یہ ساری چیزیں تو اسلام جو ہے نا ہر لائن سے، ہر اعتبار سے آپ کی پوری رہبری کرتا ہے، پوری رہنمائی کرتا ہے، آپ کو پورا صحیح گائیڈ کرتا ہے، صحیح راستہ جو ہے اسلام وہ آپ کو دکھاتا ہے۔ تو ایسے ہی جہاں آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا آپ کو حکم دیا، ایسے ہی اسی قرآن کریم کے اندر اور اسی شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لین دین کا اسلام بھی سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات یعنی بازار والا بھی جو اسلام ہے وہ بھی ہم کو سکھایا، اور یہ ایسا اسلام ہے، یہ ایک ایسا فائننشیل سسٹم ہے جو نہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے نہ ہی سوشلزم کو، کیونکہ آج دیکھو پوری دنیا میں دو طرح کے نظام چل رہے ہیں۔ ایک تو کیپٹلسٹوں کا نظام چل رہا ہے جو امریکہ اور یورپ میں ہے، جیسے میں نے اس دن بھی مثال دے کر بتایا تھا کہ کیپٹلسٹ جو سسٹم اور نظام ہوتا ہے اس کے اندر چند لوگ تو خوب پیسہ کما لیتے ہیں۔ جیسے میں نے اس دن مثال دے کر بھی کہا تھا کہ انڈیا میں جو انڈیا کا ٹوٹل کیپٹل ہے یا جو جتنا بھی پیسہ ہے اس کا 90% انڈیا کی صرف 50 فیملیز کے پاس میں ہے۔ اب آپ سوچو 90% جو آپ کا جی ڈی پی ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، وہ صرف 50 فیملیز کے پاس میں ہے، اور اس کے بعد جو بچا ہوا 5% ہے، پھر وہ باقی کی 50 فیملیز یعنی 100 فیملیز کے پاس آپ کے پورے دیش کا جو 95% پیسہ ہے وہ انہی لوگوں کے پاس میں ہے۔ اب باقی کے جو 5% آپ ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، پھر ہماری آبادی تو 140 کروڑ کی ہے۔ ایسے ہی میں نے اس دن یہ بات کہا تھا کہ انڈیا میں 90 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 10,000 روپئے سے کم ہر مہینے کماتے ہیں۔ 90 کروڑ لوگ، یعنی ہمارے دیش کی جو آبادی ہے آپ سوچئے 140 کروڑ میں سے 90 کروڑ لوگ ایسے ہیں، یعنی 90% لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی وہ 10,000 روپئے سے کم ہے ماہانہ کی۔ تو آپ سوچو پھر پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ تو پیسہ کن کے پاس جا رہا ہے؟ جو کیپٹلسٹ ہے ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے، جو سرمایہ دار ہے ان کے خزانوں میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوارٹر ٹو کوارٹر ان کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ہزاروں کروڑ کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بچوں کی اگر شادیاں ہوتی ہے اس میں وہ ہزاروں کروڑ روپئے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ فیل نظام ہے، یہ کیپٹلزم جو ہے نا یہ ایک فیل سسٹم ہے۔ ایسے ہی دوسرا سسٹم پورے دنیا میں چلتا ہے، وہ ہے سوشلزم والا، جیسے رشیا، چائنا اور جتنے بھی سوشلسٹ کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں گے یہ سارے ملکوں کے اندر سوشلسٹ نظام میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھو تو سوشلسٹ جو سسٹم اور نظام ہوتا ہے وہاں پورا پیسہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ عوام کی حیثیت ایک مزدور کی ہوتی ہے، ایک غلام کی ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سسٹم کو ایسے بناتی ہے کہ جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کو ہر مہینے کی ایک سیلری مل جائے، ان کو ایک آدھ کار مل جائے، ان کو ایک آدھ جو ہے فلیٹ مل جائے،
وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی کو لائف سمجھنے لگے اور ہر مہینے پہلی تاریخ کا انتظار کرے کہ بھائی پہلی تاریخ ہوں گی تو مجھے سیلری ملے گی، مجھے تنخواہ آئے گی، پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ میں لنچ پہ جاؤں گا، اپنے ڈنر پہ جاؤں گا۔ یہ ہے سوشلسٹ والا سسٹم۔ تو دنیا میں یہ جو دونوں نظام چل رہے ہیں نا، ان دونوں نظاموں نے کیا کیا، غریبوں اور امیروں کے بیچ میں جو ہے ایک بہت بڑی کھائی اس نے جو ہے، جیسے ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ 50 فیملیز جو ہے ان کے پاس میں ملک کا 90% کیپٹل ہے۔ آپ سوچو صرف 50 فیملیز کے پاس، تو اس سے کتنا فرق ہو گیا۔ اسی لیے آج ہمارے بھارت جیسے دیش میں اگر آپ دیکھو گے آپ کو دو تصویریں نظر آئے گی۔ ایک طرف تو اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے، آج بھی ہمارے ملک کے اندر اتنی غربت ہے، اتنا افلاس ہے کہ جہاں پہ بہت سارے خاندان اور گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، اور وہیں پہ امیر جو ہے وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ آئی فون خریدنے کے لیے لوگ 2 دن سے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، بولے وہ اگر 1.5 لاکھ کا نہیں 2 لاکھ کا بھی ملتا تو ہم اس کو خرید لیتے تھے۔ تو سماج کے اندر اسے کہتے ہیں بیلنس کا نہیں ہونا۔ تو جو کیپٹلسٹ سسٹم ہوتا ہے، سوشلسٹ جو سسٹم ہوتا ہے نا، وہ سماج کے پورے نظام کو اس طرح سے بکھار دیتا ہے۔ اب اسلام کا جو نظام ہے وہ کون سا نظام ہے؟ جو اسلامک سسٹم ہے فائنینس کا، اور اسلامک جو سسٹم ہے معیشت کا۔ اب اگر آپ دیکھو گے اسی کے کمپیریزن میں، تو ابھی میں پہلے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں جن پہ میں آج بات کرنے والا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اچھے سے وہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے اس آدمی کی طرح سے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب دیکھو قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں میں نے جو ابھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 275ویں آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کو صاف صاف لفظوں میں بیان کیا۔ اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سود کو حرام کہتے ہو، کیونکہ دیکھو سود کا حکم ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کریم میں 7 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں میں آپ تلاش کرو گے تو 40 حدیثیں آپ کو سود کے حرمت کی ملیں گی۔ تو اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ تجارت جو ہے، جیسے خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو سود ہی کی ایک قسم ہے کہ ایک آدمی سستے میں مال خریدتا ہے اور بعد میں اس کو مہنگے میں بیچتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے انسان کو مجنون کہا، پاگل کہا، کہ ایسا جو انسان ہے اگر وہ اس طرح سے سوچتا ہے تو ایسا انسان، اس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ تو ظلم ہے، اور یہ تجارت ہے۔ تجارت میں وہ آدمی جو اس پہ محنت کر رہا ہے، اس نے ایک سامان لایا اور اس میں آپ مکلف ہے، یعنی جو خریدنے والا ہے وہ مکلف ہے، وہ پوری طرح سے آزاد ہے۔ اگر اس کو خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نہیں خریدنا ہے تو وہ انسان نہیں خرید سکتا ہے۔
یعنی اس میں وہ پورا آزاد ہے، لیکن سود میں ایسا نہیں ہے۔ سود میں تو ایک آدمی مجبور ہے اور اس مجبور کا آپ خون چوس رہے ہو۔ تو اسی لیے دیکھو یہ جو سسٹم اور یہ جو نظام دنیا کے اندر ظلم والے آئے، انہی ظلم والا یعنی یہ جو کیپیٹلسٹ والا جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ظلم والا ہے۔ اس میں چند فیملیز تو خوب پیسہ کما لیتی ہیں اور باقی سارا ملک اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں اور وہ ان کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے کیپیٹلسٹ۔ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہی کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے اسلامک جو سسٹم ہے جس میں سود نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اپنا جو فائنینشیل سسٹم ہے، اسلام کا اپنا جو معاشی نظام ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھو، اگر آپ کو اسلام کا اپنا فائنینشیل سسٹم دیکھنا ہے، اسلام کا اگر اپنا معاشی نظام آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ عرب ملکوں میں، یہ جتنے بھی عرب ملک ہیں، خاص طور پہ جو جی سی سی کنٹریز ہے، اگر آج آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے مہنگی جو کرنسی ہے وہ انہی ملکوں کی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی جو کرنسی ہے وہ آپ کو ملیں گی عمان کی، بحرین کی، کویت کی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کویت کا جو دینار ہے اس کی کیا قیمت ہے، عمانی جو ریال ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور ایسے ہی بحرین کا جو کرنسی ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی جو ہے کرنسیاں ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ سعودی عربیہ کا پورا کا پورا فائنینشیل سسٹم دیکھو گے تو وہاں پہ بھی شیخ سلیمان الراجحی، انہوں نے الراجحی بینک کی وہاں پہ بنیاد ڈالے تھے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو اسلام کا فائنینشیل سسٹم ہے اس کو پورے ملک میں، اور صرف اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ اگر آپ دیکھو گے تو دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک جن ملکوں کے اندر پہلے سے کیپیٹلسٹ سسٹم چل رہا تھا، انہوں نے بھی شیخ سلیمان الراجحی کا جو اسلامک بینکنگ کا کنسپٹ تھا اور سسٹم تھا اس کو انہوں نے اپنے یہاں پر اجازت دی، وہاں کی گورنمنٹوں نے، وہاں کی حکومتوں نے، اور باہر ملکوں تک، یورپ تک، امریکہ تک اور دنیا بھر میں، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، پوری دنیا کے اندر جو ہے شیخ سلیمان الراجحی کا جو الراجحی بینک ہے، آپ کو ان کی برانچز، ان کی شاخیں وہاں پہ مل جائے گی۔ اب یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیخ سلیمان الراجحی وہ خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ جو اسلامک بینکنگ کا کنسپٹ اور اسلامک بینکنگ کا سسٹم جس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ پیسہ جو لوگ بینک میں جمع کرتے ہیں ان کو پارٹنر بنایا جاتا ہے، نفع میں ان کو پارٹنر بنایا جاتا ہے، نقصان میں ان کو پارٹنر بنایا جاتا ہے، جسے مرابحہ کہتے ہیں۔ جو اسلام میں، یعنی جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہم لوگ اگر دو لوگ مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے یہاں مضاربت اور مشارکت والے، اسی کنسپٹ کے اوپر یہ نظام کام کرتا ہے۔ اب دیکھو اس نظام کے تحت میں کام کرتے کرتے آج وہ جو بینک ہے اس کے ذریعے سے جو خیر کے کام ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الراجحی بینک کے تقریباً جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہے خود سعودی عربیہ کے اندر، اور وہ جو 10 لاکھ سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہے، ان درختوں سے جتنی بھی کھجور پیدا ہوتی ہے وہ ساری کے ساری رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صدقے کے طور پہ غریب ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے، تاکہ وہاں کے غریب مسلمان بھی اس سے روزہ افطار کر سکے۔ اور آج سے چند سال پہلے شیخ سلیمان الراجحی نے تقریباً ہمارے انڈین کرنسی کے اعتبار سے 1,20,000 کروڑ روپئے انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کو وقف کیے تھے، تاکہ مدینہ یونیورسٹی اور اچھے طریقے سے کام کر سکے اور اس پیسے کا صحیح استعمال کر کے اور دنیا میں جگہ جگہ پہ وہ اپنی برانچز اوپن کرے، اور وہاں کے وہ بچے جو مدینہ نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکے۔ اب دیکھو اسلامک بینکنگ کے کنسپٹ پہ عمل کرتے ہوئے تو اسلام کا جو سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، جیسے یہ سارے عرب ملکوں میں یہ جو معاشی نظام چلتا ہے نا، یہاں پہ بلیک منی اور وائٹ منی والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ ان سسٹم کے اندر آپ جو کچھ کما رہے ہو وہ آپ کا خود کا ہے، وہ آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ آپ چاہے ایک سال میں 1 کروڑ کماتے ہو، ایک سال میں 10 کروڑ کماتے ہو،
ایک سال میں 1000 کروڑ کماتے ہو. اسی لیے ہمارے بہت سارے انڈینز جو یہ عرب ملکوں کے اندر گئے وہاں جا کے بھی وہ کروڑ پتی بن گئے ہوئے ہیں. لولو مال کے جو مالک ہے وہ وہاں پہ گاڑا لگایا کرتے تھے اور اس کے اوپر اڈلی ڈوسا بیچتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں بزنس کا کنسپٹ آیا تو اب جتنا کما رہے ہیں وہ ان کا پروفٹ ہے. بلیک منی وائٹ منی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہو گیا کہ وہ کروڑوں جب انہوں نے کمائے تو اس میں انہوں نے 1 مال کی بنیاد رکھے، پھر 2 مال کی بنیاد رکھے، پھر 50 مال کی بنیاد رکھے، اور ہوتے ہوتے آج انڈیا میں بھی ان کے لولو مال اوپن ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، ان کے علاوہ بمبئی کی دھاراوی میں رہنے والے ایک صاحب، ان صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، ابھی وہ بلڈر ہے دبئی کے اندر، اور 1% کے اوپر وہ لوگوں کو گھر بیچتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 1% جو ہے آپ نے ہر مہینے ان کا ادا کرنا. گھر وہ آپ کو فری میں دے دیں گے، لیکن آپ ہر مہینے 1% جو ہے ادا کرتے رہو گے. تو اس طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ 100 مہینے میں ان کا 100% ان کو پہنچ جائے گا اور گھر آپ کا ہو جائے گا. یہ ایسا وہ کنسپٹ چلاتے ہیں، میں ابھی ان کا نام بھول رہا ہوں. اب آپ سوچئے، وہ انسان، میں نے ان کا انٹرویو دیکھا، دبئی جا کر دھاراوی کی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ایک لڑکا کروڑوں پتی بن کے آج ہزاروں لوگوں کو گھر دے رہا ہے. کیوں اس مقام اور مرتبے پہ وہ پہنچا؟ کیونکہ وہاں بلیک منی وائٹ منی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اسلام کا جو کنسپٹ ہے، جو تمہاری محنت سے کما رہے ہو وہ تمہارا اپنا ہے. اسلام میں تو زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ بھئی سال میں 1 مرتبہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ، وہ بھی غریبوں کو اس لیے دینا ہے تاکہ کل کو وہ بھی تمہاری طرح سے زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اسی لیے آپ دیکھو یہ جو سارے ملک ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم سے یہ کہا تھا کہ عدی سن لے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے لیکن زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کو یہ سارے ملکوں میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا. UAE آپ چلے جائیے، وہاں کا ایک بھی لوکل بندہ آپ کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، بلکہ وہ دینے والے لوگ ہیں، اور ایسے دینے والے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے لوگ ان کے درباروں کے اندر کاروں میں بیٹھ کے زکوٰۃ مانگنے کے لیے جاتے ہیں. کار میں ایسی کاروں کی لائن لگی ہوئی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی، دینے والوں کی نہیں بول رہا ہوں میں. کار میں ایسی لائن لگی ہوئی ہے. بھائی کس کی لائن ہے؟ پتہ چلا کہ یہ سب زکوٰۃ مانگنے والوں کی لائن ہے، جو کار میں لائن لگا کے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. ویسے لوگوں کو وہ عرب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ، اس مرتبے کے اوپر جو پہنچایا نا، اسی اسلامک فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے. ایسے ہی آپ سعودی عربیہ کے اندر دیکھ لو، ایسے ہی آپ جو ہے، تو وہاں کا جو سسٹم اور وہ جو نظام بنا، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو ان کے پیروں کے اوپر کھڑا کیا. اب لوگ فائنینشیل مضبوط بنتے گئے، لوگ کروڑ پتی بنتے گئے، لوگوں کی غربت ختم ہوئی. اسی لیے وہ ملکوں میں کوئی چوری چکاری نہیں ہے. مطلب ہمارے ملکوں میں جو غربت ہے، جیسے مسجد کے اندر جو چمبو ہوتا ہے 5 روپیے کا پانی پینے کا، اس کو بھی جو ہے زنجیر سے بند کے ڈالا ہوا ہوتا ہے. ریزن یہی ہے، غربت اور افلاس اتنا ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہو، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی چپل باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ غربت اور افلاس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں غربت اور افلاس کیوں نہیں ہے؟ کیوں چوری چکاری نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ غربت اور افلاس نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے دبئی میں، شارجہ میں، اور باقی پورے عرب ملکوں میں بھی، جیسے اطراف کے بھی جو دیگر ممالک ہیں، وہاں سونے چاندی کی بھی دکان کھلی ہوئی ہے. وہاں پہ جو ہے بہت سارے بینک اور ATM روڈ کے اوپر ہے. کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو جب اسلامک سسٹم آیا اور اسلامک جو نظام آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس طرح سے جو ہے سماج میں سے غریبی کو دور کیا. اب ہمارے یہاں پہ یہ بلیک منی وائٹ منی کا جو سسٹم ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جیسے میں نے ابھی جن کی مثال دے کر بتایا، یہ پہلے سے ہی بینکوں سے لون اٹھا کے اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے غریب پیش کرتے ہیں، اور ان کا اپنا جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے اس کو وہ ان کے پاس پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے. اس حساب سے وہ اس پیسے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایک طرف سے خود غریب بنے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ سوچو، حیرت کرو گے آپ، وجے مالیا کے جیسا انسان، وہ 10,500 کروڑ روپیے ملک کی گورنمنٹ کے لے کر، یعنی غریبوں کے لے کر جو ہے وہ ملک سے بھاگ گیا آرام سے، آسانی کے ساتھ میں. آج 200 کروڑ کے بنگلے میں وہ لندن کے اندر رہتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. وجہ صرف اور صرف یہ بنی
کہ ایک ہمارے یہاں دھوکے باز اور ایک ایسا انسان جو ہے ہزاروں کروڑ روپے کا چونا گورنمنٹ کو، ملک کے بینکوں کو لگا کے آسانی کے ساتھ میں ملک سے باہر جا سکتا ہے. لیکن وہیں پر جو غریب لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ، جو غریب لوگ ہیں، ایک غریب آدمی ہے، آپ جائیے بینک کے اندر 5,000 روپے لون لینے کے لیے، آپ کو نہیں دیں گے. آپ کی آمدنی جو ہے وہ سلیب کے خالی 50,000 روپے اوپر جانے دو، آپ کو انکم ٹیکس کا نوٹس آ جائے گا فوراً. اب ہمارے یہاں پہ انکم ٹیکس کے نوٹس کس کو آتے ہیں؟ غریبوں کو آتے ہیں، کیونکہ امیروں کے پاس میں پورا ایک سسٹم نظام، یہاں تک کہ امیروں کے جو لون ہیں، ابھی آج سے کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے جو ہے کچھ 15 لاکھ یا 14 لاکھ کروڑ روپے کے وہ لون سب کے معاف کر دیے تھے. اس کو نان پرفارمنگ اکاؤنٹس کہتے ہیں اس کی فائنینس کی لینگویج کے اندر. تو اس طرح سے این پی اے کہتے ہیں اس کو. تو جو این پی اے تھا وہ لاکھوں کروڑ کے اندر ان کا معاف ہو گیا، اور غریب جو ہے بیچارہ، وہ اس کو رکشہ بھی جو ہے بینک سے نہیں مل رہا ہے، اس کو ایک اولا اوبر کی کار چلانا ہے، اس کے پاس میں گھر نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں ظلم والا سسٹم. تو ظلم والے سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے جو آج ایسے ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. ملکوں میں بدحالی ہوتی ہے، ملکوں کے اندر غربت ہوتی ہے، ملکوں میں افلاس ہوتا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس میں جو ہے نئے نئے جہاز ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرین میں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ بولے پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی. تو اسی لیے دیکھو، جو اسلام کا فائنینشیل سسٹم ہے نا، وہ ہے ہی ایسا جس کے اندر ہر آدمی کی غربت دور ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سارے ملکوں میں، جن جن ملکوں نے اسلام کے فائنینشیل سسٹم کو اختیار کیا، وہ ملکوں میں آپ کو کوئی بھوکا اور ننگا نہیں ملے گا. اب ہم نے بات کہاں کی عرب ملکوں کی بات کی. اس کے بعد اگر ہم ادھر کے ملکوں پہ جاتے ہیں، جیسے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، تھائی لینڈ ہے، یہ چاروں ملک وہ ہے، ان ملکوں کے اندر بھی اسلامک بینکنگ کا سسٹم کام کرتا ہے. یہ چاروں ملکوں کی گورنمنٹ بھی وہ ہے. جب ان گورنمنٹوں نے دیکھا کہ بھائی عرب ملکوں کے اندر جب اسلامک بینکنگ کے کنسپٹ پہ عمل ہوا تو وہاں کی غربت دور ہو گئی، وہاں کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے. تو ان ملکوں کی بھی جو گورنمنٹیں تھی، انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر بھی اسلامک بینکنگ کا سسٹم شروع کیے. اب ان ملکوں کو اسلامک بینکنگ سے کیا فائدہ ہوا؟ اب ان ملکوں کو اسلامک بینکنگ سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ان ملکوں کے اندر جو ہے نا، لوگ پیسہ لگانے لگے. کائے میں پیسہ لگانے لگے؟ جیسے یہ ملکوں کے اندر پام آئل کے باغ ہوتے ہیں، جیسے یہ ملکوں کے اندر ربر کے باغ ہوتے ہیں. اب جب لوگوں نے پام آئل اور ربر کے باغوں میں یہاں پہ پیسہ لگانا شروع کر دیے، تو کیونکہ ملک بہت بڑے ہیں، ملک کے اندر جنگل ہی جنگل ہے. اب جب یہاں پہ بینکنگ سسٹم کو جب پیسہ ملنے لگا، تو بینکنگ سسٹم نے جیسے مرابحہ، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھائی نفع میں ہم حصے دار بناتے ہیں، تو انہوں نے نفع میں ان کو حصے دار بنایا، اور نفع میں حصے دار بنانے کے بعد میں پھر ان لوگوں کا پیسہ لے کر ان جنگلوں کو باغوں میں تبدیل کیا. اب وہ باغ بن گئے. باغ مطلب وہ جو ہے پام آئل کے باغ بن گئے، وہ ربر کے باغ بن گئے. اب بڑے بڑے آپ کو کلومیٹر کے اندر جو ہے یہ سارے باغ ملیں گے. اب جب یہ سارے باغ بن گئے نا، تو یہ باغ بننے کے بعد پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جو پروڈکشن ہونے لگا، جیسے ربر کا پروڈکشن ہے، جیسے پام آئل کا پروڈکشن ہے، تو اب یہ ملک جو ہے دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرنے لگے. اب آپ سوچو، ہمارا بھارت دیش ملیشیا سے ہر سال 40 لاکھ ٹن پام آئل ایک امپورٹ کرتا ہے. اگر ہمارے دیش میں پام آئل نہ آئے نا، تو یہ جو دوسرے نارمل جو آئل ملتے ہیں، جیسے سویا آئل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سوریا پھول کا آئل ہے، دوسرے جو تیل ملتے ہیں نا، یہ تیل آپ کو 500 روپے کلو ملیں گا. اس کے بعد اگر پام آئل نہ آئے، تو پام آئل سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پام آئل جو ہے، جو انڈسٹریل ضروریات ہے، وہ ساری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. جیسے یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، صابن بنانے کے لیے پام آئل کی ضرورت پڑتی ہے، شیمپو بنانے کے لیے پام آئل کی ضرورت پڑتی ہے، چہرے کا کریم بنانے کے لیے پام آئل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ لوگ جو فیٹ پڑتے ہیں نا، فیٹ کسی کے بھی اوپر، کوئی بھی آپ پروڈکٹ دیکھو، اس کے پیچھے اگر لکھا ہوا ہوتا ہے
کہ اس میں اتنا فیٹ ہے، جیسے شیمپو میں بھی فیٹ لگتا ہے ایسے ہی صابن میں بھی فیٹ لگتا ہے، یہ سارے چیزوں میں وہ جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ یہی پام آئل ہوتا ہے۔ اچھا، پام آئل صرف ملیشیا سے ہی ہمارے یہاں پہ امپورٹ نہیں ہو رہا ہے، انڈونیشیا سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے، تھائی لینڈ سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے، اور سنگاپور جو ہے وہ یہ سارے ملکوں کو فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے۔ اب جو پیسہ لگانے والے ہیں ان لوگوں کا فائدہ اس سے کیا ہے؟ ان لوگوں کا اس سے یہ فائدہ ہے، یہ جو پروڈکشن ہو رہا ہے اب وہاں پہ ایسی ایسی انڈسٹریز بن رہی ہے۔ اگر آپ ملیشیا وغیرہ کا سفر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ خود پام آئل سے جو بیوٹی پروڈکٹس ہے وہ بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ جتنا بھی آئل نکل رہا ہے اس کا یہ سارے بیوٹی پروڈکٹس بن کے بہت سارا جو ہے دوسرے دنیا بھر کے ملکوں کو یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جو اسلامک بینکنگ یہ کام کر رہا ہے اب اس سے جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ کے اندر وہ انویسٹروں کو بھی برابر کا حصہ دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا پیسہ اس کے اندر لگایا ہے۔ اب یہ جو سارے سسٹم ہے نا، ان ملکوں میں اتنے کامیابی کے ساتھ کام کیسے کر رہے ہیں، چاہے وہ ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، سنگاپور ہو، تھائی لینڈ ہو، یا پھر وہ دبئی ہو، یا پھر وہ جو گلف کنٹریز ہے GCC، یہ سارے ملکوں کے اندر یہی اسلامک بینکنگ کا کنسپٹ اتنے بہترین طریقے سے کام بھی کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے ان کا ریٹرن بھی دے رہا ہے، لوگوں کو پروفٹ میں برابر سے حصہ داری بھی دے رہا ہے۔ یہی سسٹم ہم انڈیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا، انڈیا کا مسلمان ابھی اتنا مینٹلی جو ہے یہ ساری چیزوں کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہ سارے ملکوں کی مثال دیا، یہاں پہ پہلے تو جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایسے امانت دار ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان ملکوں کا جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر۔ بہت ساری پروسیسنگ کے بعد آپ کو لائسنس ملتے ہیں، پرمیشنز ملتے ہیں، اور کام وہاں پہ بالکل ایکیوریٹ ہوتے ہیں اور پراپر ہوتے ہیں۔ دوسرا جو انویسٹرز ہے اسلامک بینکنگ میں، وہاں جن لوگوں نے پیسہ لگایا تو شروع میں انہوں نے لوگوں سے ایگریمنٹس بنا کر لیے کہ 5 سالوں تک یہ پیسہ آپ کا ہمارے پاس میں رہے گا، اور اس کا جو بھی حساب کتاب اب ہوگا وہ 5 سال کے بعد، کیونکہ 5 سال کے بعد میں ہی اس کا ریزلٹ آئے گا کہ ہم نے آپ کا جو انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہے اس پیسے کو کہاں پہ لگایا تھا اور اس میں آپ کو کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا۔ تو اس لیے اب آنے والے 5 سالوں تک آپ ہمارے پاس میں آ کر یہ سوال نہیں کرو گے کہ ہم نے آپ کے بینک میں جو پیسہ جمع کیا تھا اس کو آپ نے کہاں لگایا یا آپ کیا کر رہے ہو۔ تو جب وہ 5 سال انہوں نے پورا میدان ان لوگوں کو کام کرنے کے لیے دیا تو ریزلٹ اور جو پھل تھا پھر وہ اس کے بعد شروع ہوا۔ تو یہ سسٹم ملیشیا کے اندر تو 1960 کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی اگر آپ دیکھو گے تو آلموسٹ 80 سال تقریباً یہ سب چیزوں کو وہاں ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو کافی طویل زمانہ ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں شروع ہو کر۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھو گے، آپ نے دیکھے ہوں گے ملیشیا کے لوگ حج اور عمرے کے لیے جو نظر آتے ہیں وہ بھی اسی بینکنگ سسٹم کے تحت میں جو ہے حج اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ لگاتے ہی اس نیت سے ہے کہ اس سے جو پروفٹ اور جو نفع ہوگا ہم اس سے حج کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جس کے 4 حج ہوئے، جس کے 5 حج ہو گئے، اور ہر 6 مہینے میں وہ عمرے کے لیے بھی سفر کر رہے ہیں۔ اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اور اس کے ریٹرن کا جو سسٹم اور جو نظام ہے نا وہ اتنے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے، لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں، دال چاول کے واندے ہیں، جواری باجری کے محتاج ہے۔ اب لوگوں کے اپنے گھر میں ہی کھانے پینے کے واندے چالو ہے، تو ویسا انسان کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب ہمارے یہاں پہ جب انویسٹمنٹ کے لیے صحیح سے رہنمائی نہیں ہوتی ہے تو لوگ جو کنونشنل بینکنگ ہے ہمارے یہاں کی اس میں FD بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے غلط طریقوں سے، جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جس نے جبہ پہنا ہوا ہے، کھاندے پہ رومال بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، لیکن وہ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے۔ اس کو صحیح طریقہ کاری معلوم نہیں ہے، تجارت کا، معیشت کا اور لین دین کا۔ وہ بھی ایسا کاروبار کر رہا ہے، اس نے مارکیٹ سے پیسے یہ بول کر اٹھائے ہوئے ہیں کہ بھائی میں تم کو نفع میں سے حصہ دوں گا، اور ایک حصہ فکس ہے،
بھلے اب یہ بیچارے کو جو ہے نقصان ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، لیکن اس کو مسائل پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ان کو حصہ دے رہا ہے، اور حصہ لینے والا بھی ماشاءاللہ جبہ پوش ہے، حصہ لینے والے کے کھاندے پہ بھی رومال ہے، اب وہ لے رہا ہے، وہ سود ہے، وہ انٹرسٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہے نا اس طریقے کا انویسٹمنٹ پتہ ہوتا ہے، اور اگر مان لو اس طرح کا کوئی نظام شروع بھی ہوتا ہے تو 5 سال ہمارے یہاں کہاں کسی کے پاس میں صبر ہے۔ پیسہ انویسٹ کرنا تو بہت دور کی بات، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کا پلان بھی کسی کو نہیں بتائے ہمارے یہاں پہ، تو اس پہ بھی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بار بار میسج کرتے رہتے تھے، بولے میں بمبئی سے بول رہا ہوں اور محمد علی روڈ کے اوپر میرا کاروبار ہے، میرے گھر کے سامنے سے BSc کی بلڈنگ نظر آتی ہے، میں آپ کے پاس آ کر جو ہے بزنس اور کاروبار کے لائن سے کچھ رائے مشورے لینا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آلریڈی کئی ملکوں کی گورنمنٹوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ میں ہمارے انڈین لوگوں کو وہ ڈیپ کی چیزیں اور باتیں اسی لیے نہیں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں یہ سب چیزیں جاننے کے لیے۔ میں بیچارے کو ٹالتا رہا، ایک دن اتفاق سے میرا ہی بمبئی کا سفر ہو گیا اور چلتے چلتے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ ملاقات ہونے کے بعد میں وہ انسان کا میرے سے بہت زیادہ تقاضا یہ تھا کہ میں ہی پونا آتا ہوں اور آپ مجھے ایک جو ہے فرصت کا ٹائم دو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس فرصت کا ٹائم نہیں ہے، یہاں مجھے کھانا کھانے کو ٹائم نہیں ہے، تو فرصت کا ٹائم کہاں سے ملے گا؟ اب آپ دیکھیے ہماری کیپیسٹی۔ بعد میں اسی انسان نے میری غیبتیں بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے، برائیاں بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے۔ یہ ہے ہمارے حالات۔ اس کے لیے میں زیادہ ڈیپ میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں بتاتا ہوں، ورنہ اگر میں بتانے کے لیے جاؤں تو میرے پاس ایسے انویسٹمنٹ پلان ہیں جس کو انویسٹ کر کے ایک انسان گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ہر سال کا 20 سے 30% کا ریٹرن پا سکتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے بھی بہت سے پلان ہیں، انڈیا میں بھی ہے، انڈیا کے باہر بھی ہے، اور آپ کے انویسٹمنٹ کو پوری سیفٹی سیکیورٹی بھی ہے۔ اور اگر جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے وہاں اپنا بزنس سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے، گورنمنٹ کے کس آفس میں جانا پڑتا ہے، اگر آپ کو کمپنی رجسٹرڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن پرابلم یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اگر ہم نے کسی کو بتائے کہ سامنے والا بولتا نہیں اب ہاتھ پکڑ کے تم ہی کرا کے دو ساری چیزیں، تو وہ اس لیے میں نے بولا کہ بھائی بتانا بھی غلط ہے، اس لیے میں کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہوں، ذکر بھی نہیں کرتا ہوں۔ یہی ساری وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ ہم کیپیبل نہیں ہیں، ہم مینٹلی یہ سب چیزوں کے لیے میچورڈ نہیں ہیں، ابھی ہم کو میچورڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب لیتے ہیں ہم اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔